حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی، آپ کے وزن میں اضافہ ہوا تو آپ نوافل نماز بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، لیکن جب صورتوں کی تعداد 30 سے 40 ہو جایا کرتی تو آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں، ہمارے ہاں عموماً سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص یا سورۃ کوثر پڑھتے ہیں، تو آپ کی اتنی عمر بھی ہو گئی تو آپ اتنی صورتیں جو ہیں وہ کھڑے ہو کر پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق اور شوق قرآن مجید کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید پڑھا بھی کرتے تھے اور قرآن مجید سنا بھی کرتے تھے، اور آپ کی تلاوت کا انداز لطف والا اور ذوق والا۔ بخاری شریف کے اندر آیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ مرسلات ایک غار میں نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے اس کی تلاوت کر رہے تھے، تو جب آپ اس کی تلاوت کر رہے تھے تو آپ کا منہ تر تھا، تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق اور خوشی کے ساتھ اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام قرآن مجید سننے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں اور سنا، تھوڑی دیر کے بعد کوئی نئی تازی، لیکن جب وہ آپس میں ملا کرتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ میرے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے سامنے کیسے تلاوت کروں، آپ پر تو قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم تلاوت کرو۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں سورۃ النساء کی ان کے سامنے تلاوت کی اور میں نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ جب میں نے نظریں اٹھائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو یوں ہی جنہوں نے علماء کرام نے حالات زندگی پر کتب لکھی، انہوں نے عبداللہ بن مسعود کے بارے میں اس میں لکھا کہ آپ کو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیضان حاصل تھا کہ آپ جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے تو آپ رویا کرتے تھے، کیونکہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تھا، تو اس کا آپ کو یہ فیضان حاصل تھا۔ تو یوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے واقعات، قرآن پڑھنے کے، صحابہ کرام کے سامنے قرآن نازل ہونے کے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔